جارج برنارڈ شا 20ویں صدی کا اہم ڈرامہ نویس، آزاد خیال مفکر، عورتوں کے حقوق کا زبردست حامی، تھیٹر کی تاریخ کا اہم ترین نام، موسیقی، ڈرامے اور ادب کا نامور نقاد جارج برنارڈ شا آئرلینڈ کے شہر ڈبلن میں پیدا ہوا۔ 15 سال کی عمر میں لندن آیا اور پھر لندن کا ہو کر رہ گیا۔ جارج برنارڈ شا کے باپ کا نام جارج کار شا تھا، جبکہ اس کی ماں اپنے خاوند سے 16 سال چھوٹی تھی۔ اس کی آواز بہت اچھی تھی اور وہ موسیقی میں مہارت رکھتی تھی، چنانچہ اس نے لوگوں کو موسیقی سکھانا اور اوپیرا میں گیت گانا شروع کر دیے۔ ماں نے برنارڈ شا کو بھی موسیقی کی طرف لانے کی کوشش کی۔ برنارڈ شا نے کچھ دلچسپی دکھائی، لیکن وہ لکھنے لکھانے میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا۔ برنارڈ شا کی یہ تھوڑی سی دلچسپی اس کی آئندہ زندگی میں بہت کام آئی اور اس کا ذریعہ روزگار بن گئی۔ ڈبلن میں جب برنارڈ شا کے خاندان کو تنگ دستی نے گھیرا تو برنارڈ شا کی والدہ اپنے خاوند سے جھگڑ کر اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ لندن چلی گئی اور لندن میں موسیقی سکھانے کا کام شروع کر دیا۔ برنارڈ شا باپ کے پاس رہ گیا، جس نے مختلف اسکولوں میں اسے بھگا بھگا کر تعلیم سے متنفر کر دیا۔ جوں توں کر کے اس نے 6 اسکولوں میں پڑھ کر اپنی تعلیم مکمل کی اور پھر ایک دفتر میں جونیئر کلرک ہو گیا۔ یہ نوکری بھی جب اس کے مزاج کو نہ بھا سکی تو 1876 میں وہ لندن میں اپنی ماں کے پاس چلا گیا اور 30 سال تک واپس آئرلینڈ نہ گیا، باپ کی موت پر بھی نہیں۔ اس کا باپ جب 1885 میں فوت ہوا تو اس کے جنازے میں نہ اس کی ماں گئی، نہ بہنیں، نہ برنارڈ شا خود۔ اپنے عہد میں اسکولوں کی حالت اور ٹیچروں کے کردار سے برنارڈ شا مطمئن نہیں تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اسکول اور اسکول ماسٹر دونوں ہی برے ہیں۔ اسکول ایسے جیل خانے ہیں جہاں طلبہ کو قید رکھا جاتا ہے۔ برنارڈ شا لندن میں آیا تو اس کی جیب خالی تھی۔ اس نے لائبریریوں اور میوزیم میں وقت بتانا شروع کر دیا۔ ذہن میں ایک لہر اٹھی کہ اسے ناول لکھنا چاہیے۔ تاہم اپنی بہن کو ناکام ناولسٹ کے طور پر دیکھ کر اس نے ناول لکھنے کے کام سے توبہ کر لی اور کالم نگاری کی طرف دھیان دیا۔ اسے ہارنٹ اخبار میں موسیقی پر کالم لکھنے کا کام مل گیا۔ برنارڈ شا 1892 تک مختلف اخباروں میں تبصرہ نگار، نقاد اور مبصر کی حیثیت سے کام کرتا رہا۔ وہ لندن کے مشہور اخبار پال مال گزیٹر میں موسیقی پر لکھتا رہا۔ دی ورلڈ میں وہ ادبی فنپاروں کا تجزیہ کرتا رہا۔ دی اسٹار میں بھی تنقیدی اور تجزیاتی کالم لکھتا رہا۔ یہ کام اس نے سال ہا سال تک کیا اور بڑے تیکھے اور بھرپور تبصرے کیے۔ اس کے قلم اور فکرے کی کاٹ بہت تیز تھی، لوگ ناراض بھی ہو جاتے تھے مگر وہ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ مثلاً آرٹ گیلری میں نمائش کے لیے پیش کی جانے والی تصویروں کے بارے میں اس کی رائے کچھ اچھی نہ تھی۔ برنارڈ شا موٹے سول کے بڑے بڑے لمبے بوٹ پہنتا تھا۔ یہ بوٹ عام طور پر پہاڑوں پر چڑھنے والے مہم جو پہنتے تھے۔ ایک بار اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا وہ پہاڑوں پر جانے کا شوقین ہے جو یہ جوتے پہنے ہوئے ہے، تو برنارڈ شا نے جواب دیا، نو دیز بوٹس آر فار لندن آرٹ گیلریز۔ تنقیدی تبصروں، موسیقی کے تجزیوں اور آرٹ گیلریوں کی نمائش نے اس کے ذہن کو جب تھکا دیا تو اس نے ڈرامے لکھنے کی طرف دھیان دیا۔ برنارڈ شا نے 25 سال کی عمر میں گوشت کھانا بند کر دیا تھا۔ انگریزی شاعر شیلے گوشت نہیں کھاتا تھا، وہ سبزی خور تھا۔ اس نے گوشت کھانے کے خلاف بہت کچھ لکھا۔ برنارڈ شا نے اس کی تحریروں سے بہت اثر قبول کیا۔ اس نے گوشت کو ہاتھ تک نہ لگایا۔ وہ کہا کرتا تھا، Animals are our fellow creature, not to be slain for human food۔ چنانچہ ڈاکٹروں نے اسے دیکھ کر کہا، اس آدمی نے 25 سال سے گوشت نہیں کھایا، یہ مر جائے گا۔ مگر برنارڈ شا ثابت قدم رہا اور سبزیاں کھا کر 94 سال تک زندہ رہا۔ برنارڈ شا کو ماں کی محبت اتنی نہ ملی، لیکن ماں سے ملی موسیقی کی تربیت نے اس کا روزگار سال ہا سال تک چلائے رکھا۔ وہ لندن کی زندگی کا گہرا مطالعہ کرتا رہا۔ اخبار کے نمائندے کی حیثیت سے اس نے انسانوں کو دیکھا، پرکھا اور سمجھا۔ یہ تجزیہ اس کے ڈراموں میں بہت کام آیا۔ لندن سے ایک ہفت روزہ اخبار نکلتا تھا جس میں ڈراموں پر بھرپور تنقید چھپتی تھی۔ اس ہفت روزہ کا نام سیچرڈے ریویو تھا۔ اس میں وہ ڈراموں پر تبصرہ کرنے لگا۔ ڈرامے دیکھتے دیکھتے ڈرامہ لکھنے کی خواہش اور بڑھ گئی۔ 1885 میں جب اس نے ناول لکھنے سے توبہ کی تو ایک ڈرامہ شروع کیا، لیکن اسے مکمل نہ کر سکا۔ 1892 میں اس نے اسے مکمل کیا۔ اس ڈرامے کا نام وڈوز ہاؤسز تھا۔ یہ ڈرامہ لندن کے ان علاقوں کے گھروں کے بارے میں تھا جن میں متوسط طبقے کے غریب رہتے تھے۔ یہ گھر ان امیر لوگوں کے تھے جو خود لندن کے پوش علاقوں میں رہتے تھے، مگر گھر انہوں نے کرائے پر دے رکھے تھے۔ گھروں اور پسماندہ علاقے کی گندگی اور برائیوں سے وہ بے خبر اور لاپرواہ تھے۔ اس ڈرامے میں برنارڈ شا نے غریب کرایہ داروں کے مسائل پیش کیے۔ جارج برنارڈ شا کو 1925 میں نوبل پرائز دیا گیا۔ برنارڈ شا نے تقریباً 63 ڈرامے لکھے، بے شمار تنقیدی مضامین لکھے، پمفلٹ لکھے، 5 ناول اور لا تعداد خطوط لکھے اور عوامی جلسوں میں بے شمار تقریریں کی۔ بعض اوقات گلی کی نکڑ پر کھڑے ہو کر عام لوگوں سے خطاب کیا۔
برنارڈ شا عوام میں مساوات کا قائل تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایسے قوانین بنائے جائیں جو انسانوں کو مساوات کا سبق دے سکیں اور غربت کا خاتمہ ہو۔ وہ چاہتا تھا ایک اچھے معاشرے کی تشکیل بہت ضروری ہے۔ جب لوگ تہذیبی طور پر نیک اور اچھے بن جائیں گے تو وہ اچھے قانون بنائیں گے اور معاشرہ خوشحال اور نیک ہو جائے گا۔ وہ بہت ہمدرد، لوگوں سے محبت کرنے والا اور فلاحی کاموں پر خرچ کرنے والا انسان تھا۔ اس کا خیال تھا کہ محبت، ہمدردی اور بھائی چارے سے ہمیں دنیا کو خوشحال اور پرسکون بنا دینا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ آئندہ آنے والی نسل کو ہم ایک ایسی دنیا دے کر جائیں جو رہنے کے قابل ہو اور جو روشنی سے جگمگا رہی ہو۔ روپے پیسے سے برنارڈ شا کو اتنی دلچسپی نہ تھی۔ 1925 میں جب اسے نوبل پرائز دیا گیا تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے اعزازات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جب بیوی نے مجبور کیا تو مان گیا، لیکن انعام کے ساتھ ملنے والی رقم لینے سے انکار کر دیا اور کہا مجھے یہ رقم نہ دی جائے بلکہ اس سے ایک سوسائٹی بنائی جائے جو سویڈن کے ادب کو انگریزی میں ترجمہ کرے۔ برنارڈ شا کے ڈراموں کے موضوعات لندن کی زندگی سے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے سیاسی، اخلاقی، سماجی، مذہبی خامیوں کو اپنے ڈراموں میں بے نقاب کیا۔ برنارڈ شا اپنے عہد کا ایک عظیم ڈرامہ نویس تھا جسے آج بھی اتنا ہی بڑا ڈرامہ نگار مانا جاتا ہے۔ اسے صرف وہی لوگ پسند نہیں کرتے جو نہیں چاہتے کہ سوسائٹی میں تبدیلیاں لائی جائیں۔ وہ عورتوں پر سماجی زندگی میں استحصال کے خلاف تھا۔ ان تمام مسائل کو اس نے اپنے مخصوص انداز میں پیش کیا۔ اس کے طنز کی کاٹ اپنی تھی جس کے لیے ادبی حلقوں نے شاوین وٹ کی اصطلاح بنا لی تھی۔ برنارڈ شا ڈراموں میں ہنستے ہنستے وہ بات کر جاتا تھا جو طنز کا تیر بن کر دیکھنے والوں کے دل میں پیوست ہو جاتا تھا اور انہیں بعد میں پتہ چلتا تھا کہ برنارڈ شا ہم سے ہاتھ کر گیا ہے۔ آسکر وائلڈ نے اپنے ایک مضمون میں برنارڈ شا کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اس مضمون کا ایک جملہ برنارڈ شا کی شخصیت کا مکمل احاطہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے He has no enemies and none of his friends like him۔ برنارڈ شا نے تھیٹر، ڈرامے کی اصلاح اور ترتیب اور تشکیل میں بہت اہم کام کیے۔ کہتے ہیں موسیقی کے علم نے اسے مکالمے لکھنے میں بڑی مدد دی۔ وہ ایک موسیقار کے کانوں سے مکالموں میں الفاظ کی نشست و برخاست کو سنتا تھا۔ جو مکالمہ بولنے اور سننے میں اچھا نہ لگتا اسے کاغذ پر نہیں لکھتا تھا، چنانچہ اس کے ڈراموں میں مکالموں کا باقاعدہ ایک ردھم ہوتا تھا اور میوزیکل اہتمام ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اداکاروں کو اس کے لمبے مکالمے بولنے میں بھی دقت نہیں آتی تھی۔ برنارڈ شا الفاظوں پر دھیان دیتا تھا۔ وہ اپنی کلرکی کے زمانے میں شارٹ ہینڈ لکھنے کا ماہر تھا، چنانچہ وہ اپنے ڈرامے بھی شارٹ ہینڈ میں لکھتا تھا۔ بعد میں اس کا سیکرٹری انہیں فقرات کی شکل دیتا۔ اس سے یہ ہوا کہ ڈراموں میں کوئی غیر ضروری مکالمہ رہ نہیں جاتا تھا۔ ڈرامہ لکھنے سے چھپنے تک اور سٹیج ہونے تک برنارڈ شا ایک ایک لفظ پر توجہ دیتا اور خود ہر شعبے کی نگرانی کرتا تھا۔ جارج برنارڈ شا 1950 میں اپنے گاؤں والے گھر میں سیڑھی لگا کر ایک درخت کی شاخیں درست کر رہا تھا کہ سیڑھی سے گر گیا اور یہ گرنا اس عظیم انسان کی موت کا باعث بن گیا۔